بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی ویڈیو میں نے ضرورت اور مقصد پر بات کی تھی اور اسی کا تسلسل ہے۔ میں اسی موضوع پر مختلف اسی بنیادی موضوع کے جو مختلف گوشے ہیں ان پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ احمد جاوید صاحب کا ایک قول ہے کہ وہ قوم زندہ رہتی ہے جو اپنے ماضی کو مستقبل بنائیں اور مستقبل کو ماضی بنانے کی قدرت حاصل رکھتے ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم اس وقت دور زوال میں ہیں، اور دور زوال اور تاریخ کا انسان کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے، رابطہ ہے، جو ٹوٹ گیا تو ہم بہت دور چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر مبدل ہو جاتی ہے تاریخ میں۔ جب کسی قوم پر بحث مجموعی زوال آتا ہے تو گویا وہ تاریخ دور میں رہتی ہے، تاریخ۔ لیکن وہ تاریکی سے نکلنے کا ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے تاریخ کو مستقبل بنانے کی ہمت پیدا کریں۔ جب کوئی قوم تاریخ سے اپنی جڑوں کو، تاریخ ہماری ایک جڑ ہے، جب ہم اپنی جڑوں پر استوار رہتے ہیں، اپنی جڑوں کی طرف واپسی کر دیتے ہیں، تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ تاریخ ہمارا مستقبل بن جاتی ہے، اور وہی پھر مستقبل ہمارا ماضی ڈیفائن کرتا ہے، یعنی ایک ماضی کی شاندار تاریخ بن جاتی ہے۔ تو اس وقت بحث مجموعی ہم دور تاریخ میں ہیں۔ اس سے نکلنے کا، تاریخ دور کو روشن کرنے کی ایک ہی سبیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ ایک کائنات کی فطرت ہے اور ایک ہماری ہے۔ ہم کلام جب پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام، تو وہاں شد و مد کے ساتھ جو ٹرانسنڈنٹل فلسفی وہاں سمجھائی گئی ہے، یعنی وحی کو جس بنیاد پر سمجھایا گیا ہے، اس کے 3 پہلو ہیں، 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں ہے اس کائنات، یہ جو مادی دنیا ہے، مادی کائنات ہے، اس کو بنیاد بنا کر ہمیں سمجھایا گیا ہے، یعنی آفاق کی نشانیوں سے۔ یہ پوری کائنات یونیورس ہے، وہ سائنز ہے، وہ نشانی ہے۔ آیت کا مطلب بھی نشانی ہوتا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر ہمیں سمجھایا جاتا ہے، جو بھی فلسفی اس میں، جس کی بنیادی فلسفی قرآن کی یا کلام اللہ کی، آفاق کی نشانی۔ دوسری نشانی ہے انفس، یعنی انسان کی فطرت ہے۔ انسان کو بنیاد بنا کر، انسان کی مثال دے کر ہمیں وہ بات سمجھائی گئی ہے جو قرآن کا یا کلام اللہ کا بنیادی موضوع ہے۔ تیسری چیز اس میں ہے قوموں کی تاریخ، اقوام، فلاں قوم تھی، تاریخ سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ جوڑا گیا کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں تھیں، ان سے سبق حاصل کریں۔ تو 3 چیزیں ہیں، ایک ہے آفاق و انفس، اور دوسرا ہے تاریخ۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے اس جو حال کو مستقبل اور ماضی کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں فطری ہیں۔ کائنات، جس کو میں نے کہا کہ کلام اللہ میں بنیاد جو ہے وہ مادی کائنات ہے۔ مادی کائنات کو بنیاد بنا کر ہمیں وہ بڑی بات سمجھائی گئی ہے جو کہ قرآن کا بنیادی موضوع ہے۔ دور تاریخ میں یا دور زوال میں، تاریخ زوال امت ایک کتاب بھی ہے، دور تاریخ میں یا زوال کے دور میں مجھے جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی اس فطرت کے ساتھ، یعنی کائنات کی جو فطرت ہے، انسان کی اپنی فطرت اور کائنات کی اپنی فطرت، اس کا رشتہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فطری بنیادوں پر ہم رہیں۔ زوال آتا ہی تب ہے جب ہم فطرت کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ اور تاریخ میں جب ہمارے اوپر اجتماعی زوال آتا ہے، اس سے نکلنے کی ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ ہم فطرت کو سمجھیں اور فطرت کو مزید تقویت بخشیں، یعنی کائنات کو دریافت کریں، اپنے آپ کو دریافت کریں۔ ہر زمانے کے ایک علمی لیول ہوتا ہے، ایپسٹیم۔ زوال کے وقت میں ہم فطرت کو دریافت کریں اور کائنات کو اتنا حسین بنائیں
اپنی اس بنیادی تہذیب کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں، فطرت کو بنیاد بنا کر اس کائنات کو، اور انسان کی اپنی جو فطرت ہوتی ہے کہ ہر بندہ اور جتنی بھی دنیا ہے، جہاں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے کہ ہم اس بنیادی جو میری اور آپ کی تہذیب ہے، ہم اس کو ہم آہنگ کریں کائنات کے ساتھ، اور علمی لیول جو بھی چل رہا ہو اس وقت کا، جب تک ہمارا علمی لیول فطرت کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو، زوال جس قوم پر آیا ہوا ہو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنے والا ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ غلاموں کی طرف کوئی مراجعت نہیں کرتا۔ ہم فالو اس کو کرتے ہیں کہ جو کائنات کو دریافت کر رہا ہو، اور دنیا میں جو حکومتیں کر رہے ہوں لوگ ان کو فالو کر دیے، جو کائنات کو دریافت کر کے ان کے سامنے بتائیں کہ یہ جو چیز تم نے دیکھی تھی یہ تو تم نے دیکھی، لیکن اس کے 100 پہلو یہ بھی ہیں، تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن جو قوم بحثیت مجموعی غلام ہو، جس کا ماضی، حال اور مستقبل یہ تینوں اس تاریخ میں ہوں، جو تاریخ کے اندر کنورٹ ہوئی ہو، اس کا کام بدرجہ آتم یہ ہونا چاہیے میرا اور آپ کا کہ ہم فطرت کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں، وقت کے اس علمی لیول پر جا کر ہم چیزوں کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، جتنی بھی استطاعت ہو سکتی ہے، اپنے علمی لیول کو بڑھا کر، تاکہ لوگ ہماری اس تہذیب کو پرکھنے، پہچاننے اور پڑھنے کی طرف راغب ہوں۔ زوال سے نکلنے کا ایک ہی ہمارے پاس اس وقت جو آلہ ہے وہ ہے علم، وہ ہے ہم فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ ہر چیز کی ایک فطرت ہوتی ہے، جب ہم اس فطرت سے نکلتے ہیں نا، نہ ہمیں محبت سمجھ آتی ہے، نہ نفرت سمجھ آتی ہے، نہ دشمنی سمجھ آتی ہے۔ جس تہذیب کو میں اور آپ مان رہے ہیں اس کی ایک فطرت ہے، مجموعی فطرت، یعنی حیاتیاتی وحدت کا نام ہے وہ۔ جب ہم اس حیاتیاتی وحدت کو توڑتے ہیں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر نہ ہم اس کو اہمیت کے قابل سمجھتے ہیں اور نہ دوسرے جو ہے اس کو اہمیت کے قابل سمجھتے ہوتے۔ پھر ہم اس علمی اثاثے کو جذبات کے اندر ڈالنے کی دھن سوار کر جاتے ہیں، تو جذبات جو ہے وہ کسی بھی تاریخ کو، کسی بھی ماضی کو مستقبل بنانے کی سہولت فراہم نہیں کرتے۔ اس وقت ہمارا جو مجموعی مزاج ہے وہ جذباتیت کا ہے کہ ہم اپنے اس اثاثے کو، اپنی بنیاد کو جذبات کے اندر ڈھالے ہوئے ہیں۔ تو جذبات کا آخر ایک لمٹ ہوتی ہے، جب ہم جذبات کو سائنٹیفک بنیادوں پر استوار کریں گے تو لوگ مجبور ہوں گے کہ یہ دور زوال میں تو ہیں، لیکن کم سے کم ہمیں اپنے وجود کو ڈیفائن کرنے کے لیے ان کی طرف بھی کچھ دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک